اوکے، نیکسٹ ہم اب دیکھیں گے کہ جو ایرسٹوٹل کا تھا، اب نیکسٹ ان کی آئیڈیل اسٹیٹ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ ایرسٹوٹل کے اکارڈنگلی آئیڈیل اسٹیٹ کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں۔ ایک تو وہ ہو گیا کہ جی رول آف لا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ دو اور کنڈیشنز بتاتے ہیں، ایک ایکسٹرنل کنڈیشن ہے اور ایک انٹرنل کنڈیشن۔ ایکسٹرنل کنڈیشن اور چانس آپ اسے کنٹرول کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے، بٹ انٹرنل کنڈیشنز جو ہیں دیز آر مینیجیبل۔ وہ کیسے مینیجیبل ہیں؟ آپ انہیں ریگولیٹ کر سکتے ہیں، آپ انہیں ود ٹائم انوالو کر سکتے ہیں۔ تو کیسے ہے؟ آپ ایک سوسائٹی کی یا اسٹیٹ کی کیریکٹر بلڈنگ کر سکتے ہیں تھرو ایجوکیشن، morality ڈیولپ کر سکتے ہیں، آپ میرجز کو رجسٹر کر سکتے ہیں، رول آف لا ہو سکتا ہے۔ So these are some of the factors which can control the internal conditions۔ پھر اس میں آپ نے پاپولیشن کو منیمم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ منیمم پاپولیشن ہوگی تاکہ ٹیریٹری جو ہے وہ ماڈریٹ ہو۔ لوکیشن جو ہے اسٹیٹ کی وہ اسٹریٹجک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ملٹری وائز اینڈ ٹریڈ وائز۔ آپ کی ایسی لوکیشن ہو جس پہ جو ہے مطلب اس طرح کی ایک آئیڈیل لوکیشن ہونی چاہیے ڈیفینیٹلی، جو آلریڈی اس وقت تو ابھی اسٹیٹس ڈیولپ ہو رہی تھی نا، اتنی زیادہ پاپولیشن نہیں تھی، تو وہ تب کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو جو بیٹر پلیس لگتی ہے آپ وہاں پہ ایک چھوٹی سی اسٹیٹ بنا سکتے ہیں، بٹ ابھی تو ڈیفینیٹلی ویسا کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اچھا خیر، پھر انہوں نے بھی کیٹیگرائز کیا سٹیزن شپ کو یا سٹیزنس کو۔ انہوں نے کہا کہ جو ینگ عوام ہوگی دے وڈ ڈیفینڈ دا کنٹری، ٹھیک ہے، جو مڈل ایج کے لوگ ہوں گے وہ گورن کریں گے کنٹری کو، اور جو اولڈ ایج کے لوگ ہوں گے وہ ریلیجن پرفارم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح انہوں نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا۔ اب ایرسٹوٹل کی جو یہ باتیں ہیں دیز آر ریلیونٹ سم ہاؤ، دیز آر ریلیونٹ ٹو سیکنڈ بیسٹ اسٹیٹ آف پلیٹو، جو کہ انہوں نے لاز میں بتائی، ٹھیک ہے۔ اینڈ ایرسٹوٹل کیونکہ رول آف لا کی بہت بات کرے تو یہ ریڈ آلموسٹ 120 کانسٹیٹیوشنس، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی سپریم پلیس ٹو لا از دا کانسٹیٹیوشن، اور اس کو مور لیس فالو کرنا چاہیے۔ ایرسٹوٹل کی جو بک تھی پالیٹکس، اس میں ہی انویسٹیگیٹ آن دا بیسس آف دا کانسٹیٹیوشنز کلیکٹڈ، جیسا میں نے کہا کہ انہوں نے more than 120 constitutions پڑھے، ان کو کلیکٹ کیا، اینڈ دین اس میں سے انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ what makes a good government and what makes for bad government, and then he identifies the factors favorable or unfavorable to the preservation of a constitution. Because Aristotle talks about constitution, or not actually the word constitution he used, but he used some rules and regulations and laws. So ان کے لیے کیا تھا کہ government must be in the hands of one, of a few, or of many، ٹھیک ہے۔ He actually categorized the government into 3، جس میں انہوں نے گڈ گورنمنٹ بھی بتائی اور بیڈ گورنمنٹ بھی بتائی۔ سو اس میں یہ بھی تھا کہ مطلب اگر ایک بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، چند بندوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یا بہت سارے بندوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو کیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں گڈ گورنمنٹ کیا ہوگی اور بیڈ گورنمنٹ کیا ہوگی۔ سو if government is actually the rule by a single person for the general good is called monarchy، جو ہم monarchs کہتے ہیں، UK میں جس طرح ہے، سعودیہ میں ہے، so it's monarchy۔ اور اگر وہی سنگل پرسن کا گورنمنٹ ہے بٹ پرائیویٹ بینیفٹ کے لیے، تو ہم اس کو ٹیرنی بولیں گے۔ سو اف گورنمنٹ بائی اے مائنورٹی از aristocracy، okay، and if it aims at the state's best interest، okay، aristocracy کیا ہے؟ if it aims at the state's best interest۔ On the other hand, and on the opposite, oligarchy is the term he used for the benefit of only ruling minorities، ٹھیک ہے، ruling minorities کے لیے ہوگا تو oligarchy ہے،
میکسیمم لوگوں کے لیے ہوگا، اسٹیٹ کے بیسٹ انٹرسٹ کے لیے ہوگا تو ایرسٹوکریسی ہے. اسی طرح اگر ون مین شو ہے تو جنرل گڈ کے لیے تو مونارکی ہے، پرائیویٹ بینیفٹ کے لیے تو ٹیرنی ہے. سو پاپولر گورنمنٹ ہے یعنی کہ لوگوں کی گورنمنٹ ہے، اینڈ ان دا کامن انٹرسٹ اگر ہے تو پالیٹی کہتے ہیں اس کو، اینڈ اگر تو اس کے اپوزٹ ہے تو اس کے لیے ورڈ انہوں نے یوز کیا ڈیموکریسی، فار anarchic mob rule. That is the way he actually distinguished the good government and bad government into three categories. اس کو مزید انہوں نے ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر تو کمیونٹی جو ہے وہ انڈیویژول پہ بیس کرتی ہے، ٹھیک ہے، یا فیملی آف آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسلنس ہے، تو اس کو ایرسٹوٹل نے نام دیا مونارکی کا، کہ مونارکی از دا بیسٹ کانسٹیٹیوشن فار دس تھنگ. لیکن یہ کیس بہت کم ہوتا ہے کہ ایک انڈیویژول یا اس کی فیملی ایکسلنس، آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسلنس کو کیری کرتی ہو اور اسی کو لے کے چلے. دس از دا کیس وچ از ویری ریئر، اور اس کے رسک فیکٹرز زیادہ ہیں، بیکاز مونارکی جو ہے اٹ کین کرپٹ انٹو ٹیرنی، ٹھیک ہے، اینڈ وچ از دا ورسٹ کانسٹیٹیوشن آف آل. پھر وہ ایرسٹوکریسی کو بات کرتے ہیں. ایرسٹوکریسی پہ کہتے ہیں کہ ان تھیری از دا نیکسٹ بیسٹ کانسٹیٹیوشن آفٹر مونارکی because the ruling minority will be the best qualified to rule. But in practice, theory میں تو بہت اچھا ہے, but in practice, Aristotle preferred a kind of constitutional democracy for what he called polity. ٹھیک ہے, is a state in which rich and poor respect each other's rights and the best qualified citizens rule with the consent of all. So انہوں نے polity کو best state بتایا ہے جس میں رول آف پیپل ہو اور فار میکسیمم گڈ ہو. دیکھیے یہ تو آئیڈیل اسٹیٹ ہو گئی, ٹھیک ہے, جس میں کانسٹیٹیوشن بیسڈ ہوگا یا رول بیسڈ ہوگا. اب انہوں نے اپنی تھیوری آف ایجوکیشن بھی دی, یا ایجوکیشن وائز بھی بتایا کہ کس طرح ایجوکیشن دینی چاہیے, اور ان کے اکارڈنگ ایجوکیشن کا جو پرپز ہے اٹ از ٹو میک لا ابائڈنگ سٹیزنس. ٹھیک ہے, آپ نے فلاسفر کنگ نہیں بنانا, آپ نے لا ابائڈنگ سٹیزنس بنانے ہیں, بیکاز کنگ کی تو وہ بات ہی نہیں نا کرتے, وہ مونارکی کی بات کرتے ہیں, بٹ ان کے اکارڈنگلی پالیٹی از دا بیسٹ آپشن جس میں کانسٹیٹیوشن ڈیموکریسی آتی ہے. سو اکارڈنگ ٹو ایرسٹوٹل انہوں نے بھی اسٹیجز بتائی ہیں, ٹھیک ہے. فرسٹ اسٹیج آتی ہے ایج 1 to 7, اس میں آپ نے بچے کو گڈ ڈائٹ دینا ہے, مورل اسٹوری سنانی ہے, اور مورل ایتھکس ڈیولپ کرنا ہے. دین دیر از اے پرائمری اسٹیج, یا آپ کہہ لیں کہ سیکنڈ اسٹیج آتا ہے وچ از آف 7 to 14 years. اس میں یو ہیو ٹو میک ہم اسٹڈی گورنمنٹ, ریڈنگ, رائٹنگ, میوزک اور سب فارم آف ایجوکیشن دیتا ہے, ٹھیک ہے. چھوٹا تھوڑا آپ نے اس کو سکھاتے ہیں. دین آ جاتا ہے اس میں سیکنڈری ایج which is of 14 to 17. اس میں آپ نے اس کو پریکٹیکل نالج دینا ہے گورنمنٹ کا, ٹھیک ہے, کیونکہ اب بچہ بڑا ہو گیا تو آپ نے اس کو پریکٹیکل نالج دینا ہے گورنمنٹ کا. دین 17 سے 21 میں آپ نے اس کو ملٹری ٹریننگ دینی ہے, 4 years ملٹری ٹریننگ ہوگی. اینڈ دین ایٹ 21 لیو them ٹو ڈیسائڈ کہ وہ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, پلیٹو کا تو یہی تھا نا کہ آپ نے اس کو ٹریننگ بھی دینی ہے, آپ نے اس کو اچھا پڑھانا بھی ہے, آپ نے اس کو لاجک بھی دینی ہے, آپ نے اس کو پوئٹک بھی دینا ہے, وہ سب چیزیں دیکھیں, اور پھر آپ نے اس کا ایک ٹیسٹ لینا ہے. اگر تو وہ فیل کرتا ہے تو وہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ جائے گا, اگر تو وہ پاس کرتا ہے تو پھر ان کی فردر 15 سال کی ٹریننگ ہے, اور اس طرح کر کے وہ اینڈ پہ اراؤنڈ 50 years میں جو ہے وہ فلاسفر کنگ بن جاتے ہیں. لیکن ایسا ایرسٹوٹل کچھ بھی نہیں کہتے. سو ایرسٹوٹل کے اکارڈنگلی ایجوکیشن جو ہے ڈفرینس سکھاتی ہے, نہ کہ اگریشن سکھاتی ہے, ٹھیک ہے. پرپز بھی ایرسٹوٹل کے ایجوکیشن کا یہی ہے. سو دس واز آل اباؤٹ ایرسٹوٹل, ان کی آئیڈیل اسٹیٹ, ان کا ایجوکیشن کا طریقہ, اور اس کا کیا مقصد ہے, پرپز کیا ہے, ٹھیک ہے. یہی اس میں آپ کو کوشچن آ سکتا ہے, اس سے زیادہ آگے پیچھے کوئی نہیں آئے گا. نارملی آپ سے وہی پوچھیں گے آئیڈیل اسٹیٹ کے بارے میں, تو آپ نے وہی کانسٹیٹیوشن ان کے 3 جو کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائیں, گڈ گورنمنٹ اور بیڈ گورنمنٹ کو,
اس میں آپ نے اس کو ڈسٹنگوش کر کے کیٹیگرائز کر کے آپ نے اس کو بتا دینا ہے. سو دس واز آل اباؤٹ ایرسٹوٹل. تھینک یو سو مچ.